يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. دعا سلامتی امام زمانہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءاللہ اللہ آپ سب کو ہمیں امام زمانہ کے سچے سپاہیوں سے قرار دے. بلند تر صلوات. عزیزان گرامی، الصادق ٹرسٹ کے زیر اہتمام ان 4 روزہ مجالس عظا میں سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں ہمارا عنوان محبت اہل بیت اور اس کے ثمرات ہیں، اور آج اس کی دوسری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. اور کل کی ابتدائی گفتگو میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، خاتم النبیین کو حکم دیا قول کے ذریعے سے کہ جس کی اطاعت، جس کا اتباع، جس کی پیروی، جسے پہنچانا اللہ کے رسول کے لیے واجب ہے. کہ اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے جن تک تم ہمارا پیغام پہنچاتے رہے ہو، کیا کہہ دو کہ میں تم سے اس کار رسالت کی ادائیگی پر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. اور کل مختلف مثالوں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ پہلے نفی اور بعد میں اس بات، اس کا معمہ کیا ہے، یعنی کیوں خداوند عالم پہلے نفی کر رہا ہے بعد میں اس بات کر رہا ہے. اگر سیدھی بات کر دیا تھی بھئی میری رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو، تو نہ صرف یہ کہ اجر رسالت کا سوال بے معنی ہو جاتا، اور خود جن کو اجر رسالت قرار دیا جا رہا ہے ان کی حقیقت عیاں نہیں ہوتی. لہذا پہلے نفی کی گئی ہیں اور بعد میں اس بات کیا گیا. پھر مثالوں کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں ہیں، تکرار کرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضروری ہے کہ پہلے نفی کی جائے بعد میں اس بات کیا جائے، تاکہ خود سوال اجر رسالت اور مودت اہل بیت دونوں کی حقیقت کھل کر دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کل ہم نے اس نقطے کو بھی آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ اس کے 3 درجات ہیں. انسان کا ایک قلبی تعلق ہوتا ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے، اس کا کوئی ریلیشن ہوتا ہے، اسپریچول
وابستگی اور تعلقات ہوتے ہیں، روحانی وابستگی ہوتی ہے، تو اس کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ انسان کی فیلنگز، انسان کے جذبات، انسان کے جتنی بھی قلبی چیزیں اور امور ہیں، ان سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ انسان ان کو جامع عمل پہنائے۔ اور اس قلبی تعلق کو ہم نے عرض کیا تھا کہ 3 صورتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت بیان کی ہے اور یہی صورت ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ جو میں نے فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم کی مثال عرض کی تھی، مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے، اور مثال مناقشہ ندارت، فارسی کے ایک مشہور اصطلاح ہے اور محاورہ ہے کہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے۔ تقریب یعنی قریب کرنے کے لیے، توجہ رکھیے گا۔ تقریب ذہنی یعنی قریب کرنا اذہان کو حقیقت تک پہنچانے کے لیے۔ آپ کے گھر میں تقریب ہوتی ہے، جی، آپ لوگوں کو جو آپ کے محبوب ہوتے ہیں آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے، قلبی وابستگی ہے، قلبی لگاؤ ہے، تعلق ہے، جن کا کوئی احسان آپ پر ہے، آپ ان کو دعوت دیتے، بھئی میرے گھر میں مثال کے طور پر کوئی فنکشن ہے، کوئی میلاد ہے، کوئی محفل ہے، کوئی نجی تقریب ہے، آپ ضرور آئیے گا، یہ کہہ کر آپ اپنے اعزہ کو دعوت دیتے ہیں، اقربا کو دعوت دیتے ہیں، اپنے جاننے والوں کو دعوت دیتے ہیں، پڑوسیوں کو دعوت دیتے ہیں، یعنی در حقیقت آپ کیا کرتے ہیں؟ قریب کر رہے ہیں ان کے جسموں کو۔ توجہ رکھیے گا، تقریب ذہنی ہوتی ہے۔ مثال تقریب ذہنی سے گفتگو یہاں سے چلی ہے، واپس یہی لوٹ کریں گے۔ تقریب کیا ہوتی ہے؟ اب آپ نے گھر میں کوئی فنکشن کیا ہے، کوئی محفل ہے، کوئی میلاد ہے، کوئی نجی نشست ہیں، آپ نے لوگوں کو قریب کیا، یہ آپ لوگوں کے جسموں کو قریب کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ ان کے ذہن بھی یکسانیت رکھتے ہوں، ان کے ذہن بھی ایک پیج پہ جمع ہو جائیں، ایک نقطے پر مرتکز ہو جائیں، ایک محور پر در حقیقت طواف کرنے لگیں، لیکن مجلس اعضا وہ تقریب ہے کہ جہاں پر جسم بھی ایک ہوتے ہیں، نظریہ بھی ایک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اعلان کر دیا، اب یہاں پر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمسائے تم آ جاؤ، تم والے آ جاؤ، یہ والے نہیں آئیں، وہ والے نہیں آئیں، یہ عزیز آ جائے، وہ عزیز نہیں آئے، یہ گھر کی تقریبیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب کالا پرچم گھر پہ لگا دیا تو پھر در حسینی کھول دیا جاتا ہے۔ بھئی یہی وجہ ہے جب سوال کیا جاتا ہے بھئی شیعہ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں تاکہ تتمہ ہو جائے۔ درود بھیجیے ملک محمد و آل محمد پر۔ ابھی آپ کی ذہانت کا امتحان ہے، سرا تھام کے رکھیے گا، تقریب کے لیے ہوتی ہے یہ تقریب کا سرا جو ہے آپ کے ہاتھوں میں رہے تاکہ موضوع اور سرے گفتگو جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ سوال کیا جاتا ہے جناب بتائیے کہ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ حضرت علی نے مسجدیں بنوائی، امام بارگاہ بنوائی۔ اکثر سوشل میڈیا پہ یہ سوال بہت چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کے دور میں امام بارگاہ تھی نہیں، امام بارگاہ تو امام حسین کے بعد اور ائمہ کے بعد حسینیات اور تقیہ اور در حقیقت جس کو فارسی میں تقیہ بھی کہتے ہیں اور امام بارگاہ ہیں، یہ تو بعد میں بنی ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم ایسے معاشروں میں گئے جہاں پر نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، تو بہت سے غیر مسلم نجس ہوتے ہیں، اس بنا پر ان کو مسجد میں بلایا نہیں جا سکتا۔ بہت سی خواتین حالت نجاست میں، حالت ماہواری میں مسجد میں نہیں آ سکتی، لہذا وہ مجلس سننے سے محروم ہو جاتی تھی۔ اب ہمارے بزرگوں نے کہا ایک ایسا مقدس مکان بناؤ کہ جس پہ مسجد کے احکام لاگو نہ ہوتے ہوں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، ایک ایسا مکان، ایک ایسی چار دیواری کہ جس کو امام کی بارگاہ سے منسوب کر دیا جائے۔ توجہ رکھیے گا، امام سے منسوب کر دیا جائے۔ اب چار دیواری قائم کی گئی اور اس کا نام امام بارگاہ رکھا گیا اور اس میں مسجد کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اس کا تقدس احترام اپنی جگہ ہے، اس کے احکامات اپنے ہیں، لیکن مسجد جیسا تقدس نہیں ہے، مسجد جیسا احترام نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، کیوں؟ تاکہ ہندو بھی آنا چاہے تو وہ بھی آ جائے، کوئی حالت نجاست میں ہے تو وہی فرش ادا پہ آ جائے، کوئی اور کسی مسلک کا ہے تو وہ بھی فرش ادا پر آ کر اپنے نظریات کی معراج کو پالے۔ امام بارگاہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ حسین منی وانا من
حسین رسول اللہ رحمت للعالمین ہے تو حسین بھی رحمت للعالمین ہے، تو جو رحمت للعالمین کا نواسا ہوگا وہ بھی تمام انسانوں کے لیے رحمت بنے گا، اور جب وہ رحمت بنے گا تو اس کا دروازہ، اس کا فرش، اس کا امام بارگاہ، اس کی محفل، اس کی مجلس، اس کا ماتم کسی خاص مسلک کے لیے نہیں ہوگا، پورے عالمیان کے لیے کھلا ہوگا۔ توجہ کی کہ کیوں نہیں امیر المومنین علیہ السلام نے امام بارگاہ؟ اس لیے کہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں، تو امام بارگاہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ سب لوگ آ جائیں۔ یہ حسینی درسگاہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، تو یہ انسان کب بیدار ہوگا؟ الکلام یجر الکرام والی بات آتی ہے، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی، لیکن میں نے سرا تھام کر رکھا ہے، آپ بھی سرا تھام کر رکھیے گا کہ بات مثال مناقشہ ندارت تقریب سے شروع ہوئی ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جو میں سمیٹ کے لاتا ہوں اپنے ذہن میں، گفتگو، نکات اور صفحہ ذہن پر اس کو لکھ کے لاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن بیچ میں کچھ اور ایسے نکات آ جاتے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لہذا بعض اوقات گفتگو روک کر موضوع سے تھوڑا سا پیچھے رہ کر ان نکات کی تکمیل ضروری ہوتی ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے، یعنی سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اور سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 فارمز استعمال کی گئی ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، اور یہ 3 فارمز جو ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن نے انگریزی زبان سے جو ہے وہ اصول قواعد لیوں صرف و نحو کے، ایسا نہیں ہے۔ گرامر کے، زبان کے دستور جو ہیں وہ انگریزی سے نہیں، تو آپ بچوں کو، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کیا گیا تھا، جس کو میں نے کل کہا تھا کہ اگر میں معذرت کے ساتھ بہت سے علماء کی، بہت سے ذاکروں کی، بہت سے خطیبوں کی زبان جناتی ہوتی ہے، وہ جناتی سمجھ سکتے ہیں، یا خاص یوں عرض کروں کہ خاص فکر رکھنے والے، ذہن رکھنے والے افراد سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میسج ہونا چاہیے جو ان مجلسوں میں آ رہے ہیں، تاکہ کل یہ ہماری جگہ آئیں گے، کوئی خطیب بنے گا، کوئی ذاکر بنے گا، کوئی نوخواں بنے گا، کوئی مرثیہ خواں بنے گا، جی ان کا جذبہ، ان کا شوق اس مجلس سے وابستہ رہنا چاہیے۔ تو مثال عرض کی تھی، اللہ نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی میں رسول، میں خاتم النبیین، میں سید الانبیاء، تاجدار رسول، میں اس رسالت کی ادائیگی پر، علیہ اس رسالت کی ادائیگی پر، لا اسألکم، تم سب سے، توجہ، تم سب سے، کسی ایک سے بھی نہیں، اجر رسالت نہیں چاہتا، معاوضہ نہیں چاہتا، طلب نہیں چاہتا، کوئی ریکویسٹ نہیں ہے، کوئی التجا نہیں ہے، کوئی درخواست نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسألکم سوال ہے، سوال یعنی ایسا نہیں کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ یہ سوال وہ جواب کے مقابلے میں نہیں، کوسچن آنسرز نہیں ہے، یہ کہ سوال کیا جا رہا ہے تو رسول اللہ جواب کے منتظر ہیں۔ لا اسألکم سوال سے ہے، سائل سوال کرنے والا، پوچھنے والا، رسول اللہ در حقیقت یہاں پر سوال نہیں کر رہے کہ آپ سے اور مجھ سے جواب کے منتظر ہوں، توجہ رکھیے گا، وہ تو علم لدنی کا مالک ہے، علم ما کان و ما یکون، اول سے کل آخر تک جو کچھ ہے وہ سب محمد آل محمد کو عطا کر دیا گیا ہے، وہ سب کا سب عطا کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ سوال کرنا آپ کے جواب کے منتظر نہیں ہے، یہ سوال کرنا در حقیقت اخبار خبر کہلاتا ہے، یعنی ایک حقیقت کو آپ تک پہنچانا ہے، ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے کہ میں تم سے کچھ سوال نہیں کر رہا اس رسالت کی ادائیگی پر، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو۔ تو محبت، مودت اور اطاعت، ہم نے 3 مرحلے اس محبت کو سمجھانے کے لیے اور آپ کے محترم اذہان میں اتارنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ تو لہذا یہ شائبہ نہ رہے کہ قرآن نے عربی زبان سے، مولانا کی تقریر سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ قرآن عربی زبان سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم بھی نہیں ہے، استغفر اللہ، قرآن ایک غنی زبان ہے، قدیم زبان ہے، انگریزی ابھی کی ایجاد ہے۔ چنانچہ یہ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے تھا، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ 3 اسٹیج ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر
اسٹیج کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. آپ کی جو پہلی منزل ہے وہ پہلی منزل کہلاتی ہے، آپ کی جو دوسری منزل ہے وہ دوسری منزل کہلائے گی، آپ کی جو تیسری منزل ہے وہ تیسری منزل کہلائے گی. اب آپ اگر جو ہے وہ پہلی منزل کو تیسری کا اور تیسری کو دوسری کا نام دیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. پہلی کو پہلی کہا جائے گا، دوسری کو دوسری، تیسری کو تیسری. چنانچہ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے نصیب کو سنوارنا چاہتا ہے، توجہ رکھیے گا، اب میں یہاں سے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنے نصیب کو سنوارنا چاہتا ہے، بلکہ یوں کہوں اگر کوئی بد نصیب نصیب والا بننا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اجر رسالت ادا کرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصیب جو ہے وہ نصیب والوں کے لیے نصیب والوں کے پاس ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ جہاں چلے جاؤ کہ نصیب اچھا کرنے کے لیے ہر کس و ناکس کے دروازے پہ چلے جاؤ. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر کسی کے دروازے بھی نصیب اچھا نہیں ہوتا. جن کو اللہ نے نصیب اچھا کرنے کے لیے دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے انہی کے در پہ جانا ہوگا. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں کا نصیب وہاں سے اچھا ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد وہ با نصیب ہو جاتے ہیں. یہی وجہ مولا کائنات بحر الانوار میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اختار لنا شیعتن، توجہ رکھیے گا، اللہ نے ہمارے لیے شیعوں کو چن لیا ہے. جب اہل بیت چنے ہوئے ہیں، نصیب والے ہیں یہ، تو ان کے لیے جن کو چنا جائے گا وہ بھی نصیب والے ہوں گے. اسی لیے جو کہہ رہا ہوں جو نصیب اچھا کرنا چاہے گا وہ نصیب والوں کے در پہ آ کے نصیب اچھا کرے گا. درود بھیجئے عظمت محمد و آل محمد پر. ہر کسی کے در پر انسان نہیں جا سکتا، یہ خدا کا قانون ہے اور یہ قرآن کا قانون ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور پھر محبت اور محبت کا فرق واضح کیا تھا اور گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ محبت جو قلبی تعلق ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے. اور آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آخری جو نقطہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں وہ ایک فکری نقطہ ہوگا، فکری غذا ہوگی، روحانی تبرک ہوگا. مادی تبرک تو آپ الحمدللہ تناول فرماتے رہتے ہیں، لیکن آج ایک روحانی اور معنوی تبرک آپ کو دے کے جا رہا ہوں مجلس کے آخر میں انشاءاللہ. اس کے بعد مسائل. یہ معنوی تبرک یعنی تبرک کہتے ہی اسے ہیں جو برکت کا سبب بنے. توجہ رکھیے گا، برکت کا سبب بنے. بہت سارے واقعات ہیں میرے ذہن میں، لیکن اگر میں ان کو بیان کرنا شروع کروں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. ان کا دروازہ بند کر کے میں اپنے اصل موضوع پہ رہتا ہوں تاکہ گفتگو جو ہے وہ سلسلہ وار آگے چلتی رہے. ہمارے پاس 2 مجلسیں اور ہیں، لہذا ہم تفصیل سے محبت اور اطاعت کے موضوع پر گفتگو کریں گے. آج جو ہے محبت کے مسئلے کو طے کرنا چاہتے ہیں کہ محبت کا مسئلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ آخر کر سکتا تھا دوسرے ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المقسطین. اللہ نے کئی جگہ کہا ہے کہ اللہ محبت کرنے والا ہے، حسن پسند کرنے والا ہے، اللہ تم کو دوست رکھتا ہے جو ان صفات کے مالک ہیں. ان اللہ یحب المتقین، اللہ اہل تقوی سے کو دوست رکھتا ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، جو عادل ہیں، جو نیک کردار کے مالک ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے. وہاں نہیں کہا کہ اللہ مودت کرتا ہے. محبت اور مودت کا ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ محبت مادی اور معنوی دونوں امور کے لیے استعمال کی جاتی ہے. توجہ رکھیے گا، محبت کا لفظ مادی اور معنوی دونوں امور کے لیے ہے، لیکن مودت کا لفظ خالصتاً معنوی امور کے لیے ہے. آپ کہتے ہیں مجھے اپنی گاڑی سے محبت ہے، مجھے اپنی زوجہ سے محبت ہے، مجھے اپنے علم سے محبت ہے، مجھے اپنے امام بارگاہ سے محبت ہے. آپ کہتے ہیں یہ محبت مادی چیز سے بھی ہے. مجھے اہل بیت سے محبت ہے، میں اہل بیت کو چاہتا ہوں. یعنی مادی اور معنوی دونوں امور کے لیے آپ محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے مثال کے طور پر جو ہے اپنی گاڑی سے مودت ہے، یہ نہیں کہیں گے آپ کبھی. کیوں؟ کیونکہ یہ مخصوص لفظ ہے معنوی امور کے لیے. توجہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ الا المودۃ فی القربى، یعنی مودت یعنی دل کا تعلق ہے تمہارا، یہ دل کا معاملہ ہے.
اور دل کے معاملے میں جی آپشن نہیں ہوتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کا دل جی ماشاءاللہ سے 2-3 وال جو ہیں وہ آگے پیچھے بند ہو جائیں، بلاک ہو جائیں، تو وہاں پہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. بقول ڈاکٹر اگر کہے آپشن نہیں ہے. آپشن وہاں ہوتا ہے کہ جہاں راہیں کھلی بھی ہوں. اب آپریشن کرانا ہی کرانا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہے، اس کا معالجہ یہی ہے کہ جناب، تو پھر آپشن نہیں ہے. تو یہاں پر بھی در حقیقت آپ کے لیے آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو مادی امور کے لیے استعمال کریں. جناب مجھے مثال کے طور پر اپنے لباس سے مودت ہے، نہیں آپ کا کبھی نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے ہاں مجھے محبت ہے. مثلا یہ کہہ سکتے ہیں مجھے اپنی گاڑی سے محبت ہے. چنانچہ محبت کا لفظ مادی اور معنوی دونوں امور کے لیے، لیکن مودت کا لفظ جو ہے وہ خالصتاً معنوی امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہے، جس کو ہمارے کیمسٹری میں ریورسیبل فنکشن کہا جاتا ہے. جب دو ایٹمز آپس میں ملتے ہیں اور مالیکیول شیئرز کرتے ہیں، یہ اس کو دیتا ہے، یہ اس کو دیتا ہے، اور دونوں مل کے ایک کمپاؤنڈ، ایک مرکب بنا لیتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے جہاں دونوں مل کر اپنے اپنے تعلقات کو استوار کریں، اس کو کہتے ہیں ریورسیبل فنکشن. یعنی دو طرفہ تعلق ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہوتا. آپ لاکھ کہتے رہیں، توجہ رکھیے گا، لاکھ کہتے رہیں کہ جناب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، لیکن جب تک میری طرف سے تصدیق نہ ہو تو آپ کی محبت کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو اگر وہاں سے تصدیق آ جائے، توجہ رکھیے گا، تو سمجھ جائیے کہ ہماری محبت، ہمارا تعلق جو اہل بیت سے ہے وہ پتے کا ہے، وہ کارگر ہے، جس کو ہمارے یہاں نوجوان کے زمانے میں کہتے ہیں بہت سالڈ ہے جی، بہت ٹھوس قسم کا ہے. مان لیا جائے گا، جان لیا جائے گا، آپ کا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا. ابن جہم امام رضا علیہ السلام کا ایک صحابی ہے. امام رضا کی خدمت پہنچا. اب یہ جو میں نے کہا محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے. اور ہمارے دل میں بھی آتا ہے بھائی ہم اتنی محبت کرتے ہیں اپنے امام سے، امام حسین سے، امام وقت سے، بی بی زہرا سے، تمام اہل بیت سے، تو کیا وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سوال کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا. یہ ہر نوجوان کا، ہر انسان کا، ہر محب کا، ہر موالی کا سوال ہے کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں تو کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ خوب یہ سوال ہے. اب ابن جہم امام رضا میزان الحکمہ میں روایت موجود ہے، امام رضا کی خدمت پہنچا. مولا بتائیے کہ میں آپ سے، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، یہ زمینہ سازی کر رہا ہوں، ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں اس حدیث کو پیش کرنے کے لیے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا پیروکار ہوں، میں آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں. تو جب میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے. توجہ رکھیں، بہت پتے کا سوال ہے. یعنی اگر یہ اصول جو ابن جہم نے امام رضا سے کیا اور امام رضا علیہ السلام کا جواب آپ کی ذہنوں تک اتر جائے تو زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو جائے. ہمارا رنگ ڈھنگ، زندگی، ادب، سلیقہ، تمیز، تہذیب سب کچھ بدل جائے گا. زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی. ایک اصول اگر امام رضا سے سمجھ لیا جائے، ایک اصول، توجہ رکھیے گا، زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی. ابھی اس نے پوچھا انا اشتہی ان عالم کیف انا عندک، مولا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے. میں آپ کا شیعہ، آپ کا پیروکار، آپ کے جد کا ماتم کرنے والا، ایاز احمد کالے کپڑے پہننے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حجاب کرنے والا، داڑھی رکھنے والا، اخلاق کرنے والا، یہ تمام چیزیں مجھ میں صفات ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے. اب امام نے ایک ایسا جواب دیا کہ اگر یہ مجھے حقیر کو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، میں نے عرض کیا زندگی تبدیل ہو جائے گی. امام نے ایک کائناتی اصول کی طرف اشارہ کیا. امام نے کہا انظر کیف انا عندک، تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا مقام، تیری محبت کا جواب میرے دل میں کیا ہے، تو پہلے تو یہ دیکھ کہ تیرے دل میں میرا کتنا مقام اور کتنی محبت ہے. اب امام نے کہا یہ دو طرفہ تعلق ہے، تم صرف ہم سے محبت نہیں کرتے، ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں. اب اگر اس کو دیکھنا ہے کہ تمہاری اور ہماری محبت کا پیمانہ کیا ہے،
تو جتنی تم ہم سے محبت کرتے ہو اتنی ہی ہم تم سے محبت کرتے ہیں. اور اگر جسارت نہ ہو تو ایک سخت جملہ کہہ کے چلا جاؤں، اس لیے کہ مولوی آدمی ہوں، ٹیکا تو لگاؤں گا جی، ٹیکا تو لگتا ہی رہتا ہے آپ کو، لیکن میں بتا کے لگاؤں گا کہ اب ٹیکا لگا رہا ہوں. میں سخت جملہ دے کے جا رہا ہوں. وہ سخت جملہ یہ ہے کہ ہماری امام معصوم کی نگاہ میں کتنا عزت و احترام ہے اتنا ہی ہے جتنا ہماری نگاہ میں امام کا عزت و احترام ہے. توجہ رکھیے گا. محبت اہل بیت، یہ محبت بہت قیمتی، اس لیے میں نے کل کہا تھا، اور الحمدللہ آپ مومنین بہت توجہ سے سماعت کر رہے ہیں. کل میں نے ایک جملہ دیا تھا اور اس کی وضاحت جو ہے کہ برادر مومن نے مجھے میسج دیا کہ وہ اس کی وضاحت کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت ساری محبتوں کو تذکر کیا ہے. جو رو رہا ہے وہ بھی محبت کرتا ہے، جو کالا لباس پہنا ہے وہ بھی محبت کر رہا ہے، جو فرش شیدہ بچھا رہا ہے وہ بھی محبت کر رہا ہے، جو علم اٹھا رہا ہے وہ بھی محبت کا مدعی ہے، جو قمع لگا رہا ہے وہ بھی محبت کی بنیادوں پہ یہ کام کر رہا ہے. بقول اس کے کوئی زنجیر مارا ہے، وہ سمجھتا ہے محبت کا انداز یہ ہے کہ زنجیر مار کر اپنے آپ کو زخمی کر کے خون بہا کر امام کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. مختلف ذہنوں میں خیال ہوتے ہیں، لیکن وہ محبت کی بنا پہ کر رہا ہے. ان محبتوں کو سمیٹ کر کے انشاءاللہ اس کا جواب اسی گفتگو کے درمیان مل جائے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب یہ محبت جو ہمارے دلوں میں موجود ہے، یہ قلبی تعلق ہے، یہ دو طرفہ ہے. اور دو طرفہ تعلق جو ہے وہ انسان سے متقاضی ہوتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ وہ کوئی فعل انجام دے. جب تک آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آپ سکون میں ہیں، جب تک آپ کا کسی سے کوئی قلبی تعلق اور لگاؤ اور ریلیشن نہیں ہے، لہذا آپ پہ نہ کوئی چیز واجب ہو رہی ہے، نہ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، نہ کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی آپ کا قلبی تعلق قائم ہوا، کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ تعلقات استوار ہونے شروع ہو گئے. بھائی آپ ہمارے یہاں آئیں تو ہم آپ کے آئیں گے جی. اور امام رضا نے تو کیا خوبصورت جملہ کہا ہے. امام کہتے ہیں، امام رضا آپ کے قربان جاؤں صلی اللہ علیہ ابو الحسن، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سخی وہ ہے تعلقات. اب دیکھیں امام نے کس طرح ہمیں تعلقات استوار کرنے، شیر و شکر ہونے، باہم مہر و محبت رکھنے کا حکم دیا ہے. امام نے کہا سخی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے دسترخوان پہ جا کے اس کا کھانا کھاتا ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی دعوت کو قبول کر کے، بن بلائے نہیں کہ میں آپ کے دسترخوان پہ بیٹھوں گا آج تو چائے پی کے جاؤں گا، نہیں، وہ دعوت دے مومن، قبول کرے، دعوت قبول کرے، جاتا ہے. سخی وہ جو دوسرے کے دسترخوان پہ جاتا ہے، کھاتا ہے، تاکہ لوگ بھی اس کے دسترخوان پہ آ کے تناول کریں. اب اس سے بڑھ کر محبت بھرا جملہ کیا ہوگا کہ امام ہمارا معصوم ہمارے دلوں کو قریب کرنا چاہ رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا جملہ ہوگا. اب جیسے ہی آپ کا کسی سے تعلق ہوا، ریلیشن ہوا، کیا ہوا کہ آپ تعلقات سوار ہونا. کبھی آپ ان کیا، کبھی وہ آپ کیا، کبھی آپ ان کو دعوت بلا رہے ہیں، کبھی آپ ان کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں. اور 18 ذوالحجہ کو جو آپ نے عقد اخوت پڑھا، معمولاً عقد اخوت تو پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو یہ عقد اخوت کیا ہے. عقد نکاح تو سب کو معلوم ہوتا ہے، عقد متعہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے. یہ عقد اخوت کس بلا کا نام ہے؟ یہ 18 ذوالحجہ جب ایک مومن کی زیارت کرتا ہے، علی کا ماننے والا علی کے ماننے والے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو کہتا ہے آج کے دن مولا علی کی ولایت کی خوشی میں، اکمال دین، اتمام نعمت، رضیت لکم الاسلام دینہ کے صدقے میں آج میں جتنے حقوق میرے تیری گردن پر ہیں سب معاف کیے دیتا ہوں. توجہ رکھے، کون؟ علی کا چاہنے والا باہم شیر و شکر ہوتا ہے. 18 ذوالحجہ کے دن کیا عقد اخوت پڑھا جاتا ہے. کہتا ہے آج کے دن جب دین کامل، نعمت تمام، اللہ دین سے راضی ہو گئے، ولایت مل گئی علی کو. توجہ رکھیے گا، آج کے دن میں اپنے تمام حقوق جو تیری گردن پر میری نسبت سے واجب ہوتے ہیں سب معاف کر دیتا ہوں، سوائے 3 حقوق کے. ان 3 حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا تو میرے دیدار و ملاقات کے لیے آتا رہے گا. اب اس سے بڑھ کر کس طرح ولایت ہمیں جوڑ رہی ہے، توجہ رکھیے گا، کس طرح ولایت ہمیں جوڑ رہی ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے، ہمیں باہم شروع شکر کیا گیا ہے. چنانچہ محبت کیا ہے، جیسے ہی تعلقات استوار ہوئے، اب کیا ہوا، اب پسند و ناپسند کا مسئلہ آ گیا. اب انسان بیچلر ہوتا ہے، کہتا ہے مائی لائف مائی رولز،
میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے کھاؤں پیوں. لیکن جب ازدواج کے مرحلے میں آ جاتا ہے، پہلے کہتا تھا میرا گھر، میری گاڑی، میرے کپڑے، میرا سب کچھ. اب کہتا ہے کہ ہمارا گھر. جی اب وسیع ہو گئے نا، اب 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا گھر. اب آپ کے تعلقات، آپ پہلے جیسے اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نہیں جناب. اب ایک اور زندگی میں مہمان آ گیا، ایک اور کو، ایک پھول کو اٹھا کے اپنی زندگی میں لے آئے، ایک اور مومنہ کو اپنی زندگی کی زینت بنا لیا. اب آپ نے، اب تعلقات قائم ہو گئے. تو ایک مثال یہ تھی. تو یہ 2 طرفہ تعلقات ہوتے ہیں. اب یہاں پہ پسند و ناپسند کا مرحلہ آتا ہے. محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ممکن ہے آپ کو ایک چیز ناپسند ہے لیکن آپ کے محبوب کو پسند ہے. محبت تقاضا یہ کرتی ہے کہ اس ناپسندیدہ چیز کو جو آپ کو ناپسند ہے اس کو ترک کر کے محبوب کی رضا کے حصول کے لیے اسے انجام دیا جائے. اب کوئی دنیا میں کوئی محبوب دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی عاشق دیکھا ہے کہ جو اپنے معشوق سے محبت کا دعویٰ کرے؟ وہ حبیب دیکھا ہے جو اپنے محبوب سے دعویٰ کرے؟ کوئی انیس دیکھا ہے جو اپنے انیس و مونس کے درمیان اگر کوئی تعلق قائم ہو جائے کہ جناب ٹھیک ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، قلبی لگاؤ ہے، بہت اچھے ہیں آپ، میرے سب کچھ ہیں، لیکن یہ بات آپ کو جو ناپسند ہے وہ مجھے پسند ہے، لہذا اس نقطے پہ ہم جمع نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. یہ محبت نہیں ہے. محبت کیا ہے کہ جہاں پر میں اپنی ذات کو فنا کر دوں. توجہ رکھیے گا، محبت وہ ہے مجھے ناپسند ہے، میرا محبوب کو پسند ہے. اب اگر کوئی محبت علی میں، توجہ رکھیے گا، محبت علی میں اس وادی میں قدم رکھے اور یہ کہے کہ مولا محبت تو آپ سے کرتا ہوں لیکن آنکھیں کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. یہ محبت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علی کہیں گے جناب آنکھوں کنٹرول کرو. مولا نعرہ تو آپ کا لگاؤں گا لیکن آنکھیں کنٹرول نہیں کروں گا. مولا محبت تو آپ سے کروں گا لیکن کان اپنی مرضی کے مطابق میں گفتگو سنواؤں گا. مولا کہیں گے زبان کنٹرول کرو، کہیں گے نہیں مولا محبت آپ سے کرتا ہوں، توجہ رکھیے گا، محبت آپ سے کرتا ہوں لیکن زبان میری اپنے حکم کے مطابق چلے گی. کیا اس کو شیعہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کو محب کہا جا سکتا ہے؟ ایک شاعر تھا ایرانی، اس کے دل میں بھی محبت کا ایک ناقص تصور تھا. حاجب اگر محاسبہ حشر بالیس، کہتا ہے حاجب شاعر کا نام تھا، یہ تقلص تھا. محبت کا ناقص تصور اس شاعر کے ذہن میں تھا اور ہمارے ذہنوں میں بھی ہے اور ڈالا جا رہا ہے محبت کا ناقص تصور کہ محبت کافی ہے، نعرہ کافی ہے، جی علم اٹھانا کافی ہے، ماتم کافی ہے، رولینا کافی ہے، باقی اور دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ محبت کا ناقص تصور ڈالا جا رہا تھا کہ یہ مودت کی منزل پر نہ آئے، اور جب مودت کی منزل پہ نہیں آئیں گے تو عمل بھی ناقص ہوگا. کل عرض کر چکا ہوں. حاجب اگر محاسبہ حشر بالیس، حاجب اگر حشر میں علی حساب کتاب کرے گا، من ضامنم ہرچ می خواہی گناہ کن، کہتا ہے پھر میں ضامن ہوں. شاعر کہہ رہا ہے میں ضامن ہوں، جتنا کھول کے گناہ کرنا چاہو کرو. کون؟ شاعر اہل بیت، بہرحال شاعر تھا جیسا بھی تھا. حاجب، دوبارہ دہراؤں شعر کا ترجمہ، حاجب اگر محاسبہ حشر بالیس من ضامنم ہرچ می خواہی گناہ کن، اگر حشر کا معاملہ علی قسیم النار والجنہ ہے تو پھر جتنا چاہے گناہ کرو. یہ ناقص تصور تھا. اب کیا ہوا؟ رات کو خواب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت ہوئی. توجہ رکھیے گا، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ائمہ بہت اچھے نیک اعمال والے کو اپنی زیارت کرائیں، بعض اوقات بد کرداروں کو بھی ان کی اصلاح کے لیے زیارت کرائی جاتی ہے. توجہ رکھیے گا. مولا علی آئے، یہ مولا علی کی بارگاہ میں موجود ہے، سب اپنا شعر سنا رہے ہیں، مولا نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. اس سے کہا مولا میں تو آپ کا شاعر ہوں، میں نے تو شعر کہا ہے. مولا نے کہا نہیں تمہارا شعر اچھا نہیں ہے، اس کی اصلاح کرو. مولا ناراض ہوئے کہ حاجب اگر محاسبہ حشر بالیس من ضامن ہوں، کہتا میں ضامن ہوں، جو چاہے گناہ کرو. خطیب آگے کہہ دیتا
جو چاہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، علی کا نعرہ لگاؤ کافی ہے، علی کی بوٹی کافی ہے، علی کا نعرہ کافی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سلو پائزن ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. مولا علی ناراض ہوئے، کہا کہ شعر کس طرح کرو؟ کہا مولا سمجھ میں نہیں آتا. مولا نے خود شعر فارسی میں پڑھا، بیت پڑھا، امام نے مصرع پڑھا. توجہ رکھیے گا. شرم از روئے علی کن و کم تر گناہ کن. مولا نے کہا شعر یوں ہونا چاہیے، تو نے پڑھا غلط پڑھا، تو نے غلط عقیدہ دیا، تو نے لوگوں کو عمل سے دور کیا. یہ محبت یہ نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ علی کی محبت کو دل پہ سوار کر لو. توجہ رکھیے گا. ہم علم لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ گھر میں کیوں نہیں لگاتے؟ چھت پہ لگاتے ہیں، اس لیے کہ اس گھر پر علم کا سایہ ہوگا اور اس دل پر علمدار کا سایہ ہوگا. اب مولا نے کہا شعر یوں ہونا چاہیے. حاجب اگر محاسبہ حشر علیس، شرم از روئے علی کن و کم تر گناہ کن. علی کے چہرے سے کچھ تو خجالت کرو، کچھ تو شرم کرو. روز قیامت جب علی کے سامنے جاؤ گے تو کم سے کم گناہ لے کے جاؤ کہ علی کو شرمندگی نہ ہو. توجہ کیا آپ نے؟ محبت کا ناقص تصور امام نے باطل کر دیا کہ جو چاہے کرو، ہماری محبت کافی ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا یہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ یہ ہمارے نقائص کو برطرف کرتی ہے. اب بہت ہی سادی سی مثال میں دے کر پھر دوبارہ سے موضوع پہ آ جاؤں. یہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ آپ کا ایک موبائل ہے اور اس موبائل میں کچھ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو پرانا ورژن ہو جائے گا تو پھر وہ جو جدید رفتار ہے زمانے کی اس کے مطابق نہیں چل سکے گا. آپ کا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اب آپ نے کیا کیا کہ گھر میں گئے، اپنا لیپ ٹاپ یا اپنا کمپیوٹر آن کیا اور بجلی سے اسے متصل کر دیا، برقی رو سے. جب برقی رو سے متصل کر دیا، توجہ رکھیے گا، تو اب آپ نے کیا کیا؟ اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیا، متصل کر دیا. اب مثال کے طور پر آپ نے مجھے ای میل بھیجی، مولانا ہم نے آپ کو ای میل بھیجی، جواب دیجئے. میں نے کہا جناب میں ابھی آفس میں ہوں، دفتر میں ہوں، مولانا ای میل چیک کر لیں. اچھا بھائی، میں نے آفس میں اپنے ان باکس جو ہے، اب ان باکس وہ آسان اردو زبان میں کیا کہوں؟ صندوق پیغامات. ان باکس یعنی صندوق پیغامات، پیغام دے رہے ہیں نا آپ. تو میں نے آفس میں چیک کر لی، بھائی نہیں آئی ای میل. اب میں چل پڑا، رستے میں کہا، پھر کال آئی، مولانا ای میل کر دی ہے ہم نے، آپ چیک کر لیجئے. تو میں نے گاڑی سائیڈ میں روکی اور اس کے بعد اپنے موبائل پر ان باکس یا صندوق پیغامات کو چیک کیا. آپ کی طرف سے کوئی نامہ موصول ہوا ہے؟ نہیں جناب نہیں ملا. اچھا، گھر پہنچ گئے مولانا، پھر فون آیا، مولانا اب ای میل کر دیا آپ کو. اچھا بھائی چیک کر لیتا ہوں. اب ان باکس کھولا، صندوق پیغامات، آپ کا محبت نامہ ای میل مجھے مل گیا. یہ ای میل کہاں پر ہے؟ توجہ رکھیے گا. یہ برقی پیغام جو آیا، ای میل، الیکٹرانک میل، یہ صندوق پیغامات یا ان باکس کہاں پر؟ اگر آفس میں ہے تو پھر رستے میں نہیں کھولنا چاہیے تھا. توجہ رکھیے گا. اگر رستے میں ہے تو آفس میں نہیں کھولنا چاہیے تھا، اور اگر رستے میں اور آفس میں نہیں ہے اور گھر میں کھول رہا ہے تو آفس میں کیسے کھولا اور رستے میں کیسے کھولا؟ توجہ ہے بھائی. اگر ان باکس آپ کا ہے، اپنا ہے، پاسورڈ آپ کا اپنا ہے، اب آپ نے چیک کیا، آفس میں چیک کیا، یہ کیسا ان باکس ہے جو ہر جگہ موجود ہے؟ آفس میں بھی کھول کے دیکھ رہے ہیں، رستے میں بھی دیکھ رہے ہیں، گھر جا کے بھی دیکھ رہے ہیں. تو ایک ورچوئل دنیا ہے، فضائی دنیا ہے. کہیں اس فضا میں کہیں نہ کہیں آپ کا ان باکس رکھا ہوگا. اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ کے کمپیوٹر کو محبت اہل بیت گفتگو کر رہا ہوں. محبت اہل بیت ہمارے نقائص کی اصلاح کرتی ہے. اس سے سادہ اور آسان زبان میں نوجوانوں کو محبت اہل بیت سے متصل کرنے کا میرے پاس کوئی اور ذریعہ اور مثال نہیں ہے. اب آپ نے کنیکٹ کیا، جیسے کنیکٹ کیا ہوا؟ خود بخود جو ہے اس ورچوئل فضائی دنیا سے، مجازی دنیا سے کیا فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کا کمپیوٹر وقت کی رفتار کے مطابق اپ ڈیٹ یا اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور اب آپ کو نہ ضرورت نہیں ہوتی، پھر دوبارہ ضرورت ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. یعنی جیسے ہی انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا اپنے کمپیوٹر کو، آپ کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر کنیکٹ کیا آپ نے لیکن فائلیں ڈاؤن لوڈ نہ ہوں،
کیا ہوگا؟ اب آپ چیک کریں گے جناب انٹرنیٹ چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے، سلو ہے، اسپیڈ بہت کم ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا. یعنی جتنی بڑی فائل ہے اتنی ہی زیادہ اسپیڈ ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو یہ ڈاؤن لوڈ کرے. عزیزان گرامی، محبت اہل بیت، توجہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ روحانی انٹرنیٹ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو محمد اور آل محمد کی مودت و محبت کے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا، آپ کے ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، خود بخود ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ شروع ہو جاتی ہیں بلکہ آپ کی ظرفیت سے زیادہ آپ کو عطا کرتی ہیں. اب آپ دریا کے کنارے جائیں، کوئی چھوٹا سا گلاس لے کے جائے اور گلاس بھر کے دریا سے لے آئے اور کہے جناب میں پانی لے کے آ گیا. دوسرے صاحب آپ دیکھیں کہ بہت بڑا دیگ جو ہے وہ اٹھا کے لیے چلے آ رہے ہیں. اب آپ دریا سے اعتراض کر سکتے ہیں، اے دریا، اے پانی، تو نے ان کو زیادہ کیوں دیا، مجھے کم کیوں دیا؟ اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دریا کہے کہ جناب آپ بھی بڑا ظرف لے آئیے، میں آپ اس سے بڑا ظرف لے کے آئیں گے، اس سے زیادہ عطا کروں گا. قصور تمہارا ہے، تم ظرف چھوٹا لے کے آئے ہو، جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنی ہی عطا ہوگی. لیکن محبت اہل بیت در حقیقت ظرف کے مطابق عطا نہیں کرتے، ظرف کے مطابق عطا کر کے اس کی ظرفیت میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور یہ ظرفیت میں اضافہ یا سلمان کو من اہل البیت بناتے ہیں یا فضہ کو متکلم قرآن بنا کر اس کی ظرفیت میں اضافہ کر دیتے ہیں. درود بجائے عظمت محمد و آل محمد. تو آپ کے ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جائیں گی خود بہت. جیسے ہی آپ کا رابطہ ہوگا، ہو نہیں سکتا آپ متصل کر اپنے آپ کو روحانی طور پر اہل بیت سے، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، آپ کا کردار اچھا نہ ہو. اب علی اکبر کا ماتم کریں، آپ کی نگاہیں آپ کے کنٹرول میں نہ ہو نہیں سکتا. انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں اور فائلیں ڈاؤن لوڈ نہ ہو تو انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے یا آپ نے صحیح کنیکٹ نہیں کیا. تو قصور ہمارا ہے، ہم صحیح متصل نہیں ہو رہا. اہل بیت ہو نہیں سکتا کہ کوئی اہل بیت سے متصل کرے سادے طریقے سے بھی. اس کی نگاہیں، اس کا کردار، اس کا گفتار، اس کا طرز زندگی، اس کا طرز فکر سب کچھ تبدیل ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ محبت کا جو ناقص تصور ہے ہم اسی کو لیے بیٹھے ہیں، اسی کو لیے بیٹھے ہیں. اور یہ محبت دو طرفہ ہے، اور یہ محبت دو طرفہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بھی ہم سے محبت کر رہا ہے. اور توجہ رکھیے گا، اگر جیسے کہ امام رضا کی روایت، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں سنجیدگی سے، اپنے دل میں ہر انسان محاسبہ کرے اپنا. جتنی اہمیت ہم امام کو دے رہے ہیں، امام زمانہ کو، اگر امام اتنی ہی ہمیں دے تو ہمارے زندہ رہنے کا کوئی جواز ہے؟ کوئی جواز بنتا ہے ہمارا؟ اس کے نام سے رزق کھا رہے ہیں. بیوم نہیں رزق الورا، آپ کے وجود کی برکت سے رزق قسم کیا جاتا ہے. خطبہ جمعہ کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں. این السبب المتصل بین الارض والسماء، یونیورس، کائنات، گلیکسیز امام کے وجود سے قائم ہیں. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، حجت خدا نہ ہو، معصوم نہ ہو تو پھر یہ زمین، اس کے مکین اور پوری عالم کائنات تباہ و برباد ہو جائے. جس کے وجود سے سب کچھ عطا کیا جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا، جتنی ہم اہمیت دے رہے ہیں اگر امام ہمیں اتنی دے ہمارا کیا عالم ہوگا. لیکن نہیں، وہ امام ہے. امام رضا کی ایک بہت ہی مفصل حدیث ہے جو تحفہ العقول عن الرسول میں درج ہے. الامام الماء العذب فی الظمآ. امام رضا فرماتے ہیں امام وہ پانی، وہ ٹھنڈا پانی ہے جس کی طلب ایک پیاسے کو سخت گرمی کے عالم میں ہوتی ہے. جس طرح سخت گرمی کے عالم میں روزہ ہو اور سخت گرمی ہو، آپ کو سب سے پہلے پانی کی حاجت ہوتی ہے. اچھے سے اچھے شربت دیا جائے، آپ کہیں گے نہیں پانی دو، پانی سے پیاس بجھے گی.
الامام الماء العذب فی الظمآ، امام فرما رہے ہیں، امام رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ امامت کی تشریح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امام وہ ٹھنڈا پانی ہے جو سخت گرمی میں ایک پیاسے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تمہیں امام کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، تم امام کو نہیں چاہ رہے جیسا ایک پیاسا ٹھنڈے پانی کو ریگستان میں چاہتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل کی بیٹری ضعیف ہو گئی ہے۔ توجہ رکھیے گا، امام کہہ رہے امام ایسا ہے تو پھر تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک ٹھنڈے پانی کو چاہنے والا پیاسا ہوتا ہے۔ نہیں ہے تو پھر، لیکن امام ہم سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے، اور امام کے وہ مشہور توقیع، وہ خط، وہ سگنیچر آپ کے جو دستخط کے ساتھ شیخ مفید کو آپ نے لکھا ہے، اس میں امام نے واضح طور پہ لکھا اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَعَاتِكُمْ، ہم تمہاری نگہداشت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتی۔ کوتاہی کے لفظ بھی جسارت ہے امام کے لیے۔ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور ہم تمہارا ذکر نہیں بھولتے، شب و روز میں ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں۔ ہم کتنا یاد رکھتے ہیں امام کو، کیسی محبت ہے یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی چاہت ہے، یہ کیسا رشتہ ہے کہ جس امام کے وجود سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی ہے، گھر ہے، بار ہے، دنیا ہے، سب کچھ ہے، اس کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ محبت ناقص ہے عزیزان گرامی۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک جو میں نے کہا تھا خالص فکری گفتگو میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید ابن طاؤس بہت متقی عالم، بہت پرہیزگار، صاحب کردار، مجتہد، فقیہ جامع الشرائع، مصنف، استاد اور بہت روحانی عظیم شخصیت۔ کہتے ہیں کہ میں اس سرداب میں، اس تہخانے میں، سمرہ میں اترا کہ جہاں پر امام زمانہ موجود ہوتے تھے اور تشریف لاتے تھے۔ میں سرداب میں اترا، اور اترنے کے لیے میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے کانوں میں کسی کے دل نشین مناجات کی آواز آئی۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ میرے زمانے کا امام ہے، یہ سید ابن طاؤس جو امام کی آواز پہچان گیا۔ حدیث میں ہے یرونہم ولا یرونہ، امام سب کو دیکھ رہے ہیں، زندگی میں کم سے کم ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ امام نے آپ سے ملاقات کی ہے، مجھ سے ملاقات کی ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ فرزند زہرا کو نہ پہچان سکے، یہ غربت ہے امام کی۔ اگر امام حسین مظلوم ہیں تو آج ہمارا امام غریب ہے ہماری محبت کے دعووں میں، جیسے آج علی غریب ہے۔ کیسے غریب ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کس کس کے گھر میں نہج البلاغہ ہے، یقین جانیے کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہ رہا، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ پھر ان سے وہ جن کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بتائیے کہ کتنی مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ علی سے محبت ہے؟ جی ای میل آتا ہے، ایس ایم ایس آتا ہے، واٹس اپ آئے گا، ایرے غیرے کا، گرل فرینڈ کا ایس ایم ایس آئے گا، فلاں کا ایس ایم ایس آئے گا، دوست یار کا ایس ایم ایس، 10 دفعہ پڑھو گے، ہنسو گے، فارورڈ کرو گے، تبصرے کرو گے، کمنٹس پاس کرو گے۔ تمہارے علی کا خط، علی کی باتیں، علی کا درد، علی کی مناجات، علی کے الفاظ، علی کا مقصد، خود علی نہج البلاغہ میں متجلی ہے۔ کتنے خطبات ہیں، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ بیٹا بتاؤ کتنے مکتوبات ہیں، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ وہ کہ مولانا مکتوب کیا ہوتا ہے؟ مکتوب جو ہے وہ لیٹرز کو کہا جاتا ہے۔ مولانا نے اپنے دوستوں کو، دشمنوں کو لیٹرز لکھے تھے، سید رضی نے ان کو کمپائل کیا ہے، تدوین کیا ہے اور نہج البلاغہ کی صورت دی ہے۔ کتنے کلمات قصار ہیں؟ وہ کہ مولانا کلمات قصار تو بتائیے پہلے۔ کلمات قصار مختصر جملے مولا کے، چھوٹے چھوٹے سینٹنسز۔ علی آج غریب ہیں یا نہیں ہیں؟ علی کی محبت کا بہت دعویٰ ہے۔ یہ محبت ایک طرفہ ہے، محبت دو طرفہ کب ہوگی؟ جب علی بھی ہمارے محبت کی تصدیق کرے۔ امام آج غریب ہے، غریب یعنی جس کو کوئی پہچاننے والا نہیں۔ امام ایک دفعہ ہم سے ضرور ملا ہے، حتماً ایک دفعہ ملا ہے، کم سے کم۔ یرونہم یا یراہم، ان کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اس کی دادی بھی شب جمعہ لوگوں کے لیے دعا کرتی تھی، یہ بھی اپنے امتیوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ امام کی چاہت۔ ہم کتنا شب و روز میں یاد کرتے ہیں اپنے امام کو؟
یہ کیسی محبت ہے؟ چنانچہ سعید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ وہ الفاظ میرے کانوں میں اترے، میں سمجھ گیا کہ یہ امام ہے. کہتے ہیں میں وہیں بیٹھ گیا اور میں چاہتا تھا امام کی مناجات منقطع نہ ہو اور وہ میں الفاظ سنتا رہوں. اور امام زمانہ لحن شیریں کے ساتھ، صدائے مغموم کے ساتھ، گریاں کونا آنکھیں، اشک بہاری کی طرح میرا 12واں امام مناجات کر رہا ہے. اس کے الفاظ میں یہاں پہ لکھ کے لایا ہوں کیونکہ وہ الفاظ مجھے یاد نہیں تھے. چنانچہ امام گریا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم. بحر الانوار جلد نمبر 53 میں امام کی مناجات موجود ہے. دیکھیے آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ امام کے ہم سے اور ہماری امام سے محبت ہے. اگر امام ہماری محبت کے تول کے مطابق اپنی محبت عطا کریں تو کچھ نہیں ملنے والا. لیکن وہ سخی ابن سخی، فیاض ابن فیاض ہے. وہ اس حسین کا بیٹا ہے جو اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے والا ہے. تو اس محبت سے، ان مجلسوں سے امام زمانہ کی غربت کو کم کرنے کی کوشش کرے. عزیزان گرامی، محبت کا صحیح تصور لے کے اٹھیں. اب امام کہے اللہم ان شیعتنا، ہمارے شیعہ یعنی پیروکار. شیعہ مومن نہیں، ماتمی نہیں، عزادار نہیں، کالا لباس پہننے والا. شیعتنا، شیعہ یعنی پیروکار، قدم بقدم ان کی پیروی کرنے والا. شیعہ کا لفظ یہ ہے یعنی پیروی، اتباع کرنے والا. ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا، ہمارے انوار کی شعاعوں سے خلق کیے گئے ہیں. اپنی اہمیت جانیے اے نوجوان، اے بچی جو ایک لڑکے کی مسکراہٹ کے لیے اپنی عزت و وقار کو داؤ پہ لگا دیتی ہے. اے نوجوان جو ایک گناہ کے سہنے کو، گناہ کے منظر کو دیکھنے کے لیے اپنی روحانیت کو آلودگی میں تبدیل کر دیتا ہے. اپنی قدر و قیمت جان. اے مومنات لوگوں کی واہ واہ و تعریف کے لیے اپنے سر سے چادر اتار دیتی ہے. اپنی قدر و قیمت جان. ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کی توجہات کو مبذول کرنے کے لیے اہل بیت کی شریعت و قانون اور احکامات کو زیر پا کر دیتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں. اپنی اہمیت جانے مومنین. امام فرمایا ان شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا، ہمارے شیعہ، ہمارے پیروکار کون ہیں؟ کہ جو ہمارے انوار کی شعاعوں سے خلق کیے گئے ہیں. وَبَقِيَتْ طِينَتِنَا، اور ہماری بچی ہوئی مٹی سے ان کو خلق کیا گیا ہے. توجہ رکھیے گا، یعنی ہمارے لیے اگر ہم ان کی مٹی سے بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، اگر ان کے نور سے ہمارا وجود ہے تو پھر ہمیں بھی وہی پسند ہونا چاہیے جو اہل بیت کو پسند ہے. ہمیں وہی ناپسند ہونا چاہیے جو اہل بیت کو ناپسند ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. وَبَقِيَتْ طِينَتِنَا، ہماری بچے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. وَقَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرًا اتِّكَالًا عَلَى حُبِّنَا وَوِلَایَتِنَا. یہ وہ جملہ ہے جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں. اور انہوں نے ہماری محبت اور ولایت پر تکیہ کرتے ہوئے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، نعرہ حیدری لگائیں گے پورے صراط سے گزر جائیں گے. ہماری محبت اور ولایت کا سہارا لیتے ہوئے ہماری محبت و ولایت کے نام پر قد فعلوا ذنوبا کثیرا، کثیر گناہ انجام دیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے زمانے کا امام کہہ رہا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پناہ چاہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کا یہ قول ہم میں سے کسی مومن اور عزادار کے لیے صادق آ جائے اور ہم میں سے کوئی امام کے اس قول کا مذاق بن جائے. وہ قیامت ہوگی کہ اگر امام کا قول ہم پہ صادق آ جائے. وَقَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرًا اتِّكَالًا عَلَى حُبِّنَا وَوِلَایَتِنَا. ہماری محبت کا نام لے کر، ہمارے جد کا علم اٹھا کر، ہماری زینب کی بے پردگی کا ماتم کر کے یہ پردے اتارتے رہے، یہ فیشن کے مطابق زندگی گزارتے رہے.
ان کے نوحے گانوں کی طرزوں پہ بننے لگے، ان کے ممبر ٹھیکے پہ دیے جانے لگے، ان کے شعراء کلام کو بیچنے لگے۔ یہ کیا ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے؟ محبت کے نام پر، ولایت کے نام پر جو گمراہ کیا جا رہا ہے، واقعاً کتنا بڑا حساب دینا ہوگا اہل ممبر کو، اہل قلم کو، شعراء کو، خطباء کو، اور آپ مومنین کو جو کھڑے ہو کے ایسے لوگوں کو داد دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ان واہ واہ سبحان اللہ کا حساب دینا ہوگا عزیزان گرامی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ ذُنُوبًا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، اگر وہ حقوق اللہ سے عبارت ہیں وہ گناہ جو تیرے ان کے درمیان ہے، فَاصْفَحْ، اے خدا ان کو معاف کر دے۔ کون؟ امام ہماری بے نمازی کے لیے گریہ کر رہا ہے، امام ہماری بد اخلاقیوں کے لیے خدا سے دعا کر رہا ہے، امام ہماری نوجوان بچیوں کے سر پہ چادر اور دوپٹہ دیکھنے اور پردے کے لیے خدا سے دعا کر رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ امام ہے، امام کی محبت جانی عزیزان گرامی۔ پھر مودت کی منزل آئے گی، امام ہمارے لیے گریہ کر رہا ہے، یہ ہمارے نام پہ گناہ کر رہے ہیں، اگر وہ گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہے، حقوق اللہ سے عبارت ہے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے خدا معاف کر دے، بخش دے ان کو۔ کون؟ امام گریہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَا كَانَ مِنْهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور اگر وہ ان کے آپس کے درمیان ہیں، آپس میں ان کے رنجشیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، ناچاقیاں ہیں، بٹوارے ہیں، خلیج ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، یہ اس پارٹی کا ہے وہ اس پارٹی کا، یہ اس مولوی کا ہے وہ اس مولوی کا، یہ اس انجمن کا ہے وہ اس انجمن کا، یہ ٹرسٹ والا ہے وہ ٹرسٹ والا، ان کے آپس کے رنجشوں کو محبت میں تبدیل کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ کہہ رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، امام کتنا شائق ہے کہ محمد کے ماننے والے، آل محمد کے پیروکار اس طرح باہم شیر و شکر ہو جائیں۔ وَقَاسَ بِهَا عَنْ خُمْسِنَا، اے خدا ہمارے خمس کو ان تک پہنچا دے، ان کی مالی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام، ان کی مالی پریشانیوں کو دور کر دے۔ وَأَدْخِلْهُمْ، اور ان کو داخل کر دے جنت میں، یعنی امام ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس کے بعد وَزَحْزِحِمْ عَنِ النَّارِ، ان کے آتش جہنم کے شعلوں سے انہیں بچا لے۔ وَلَا تَجْمَعْ، اور یہ آخری جملہ، وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِنَا فِي سَخَطِكَ، اور روز قیامت اے خدا، امام زمانہ دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے خدا، امام سجاد کا بھی بہت عاشقانہ جملہ ہے ابو حمزہ سمالی میں، یاد ہو کسی کو، اس میں فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو نے مجھے جنت میں بھیجا تو اس سے تیرا رسول خوش ہوگا، اور اگر تو نے مجھے جہنم میں بھیجا تو اس سے تیرے نبی کا دشمن شیطان خوش ہوگا۔ تو اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ تجھے اپنے نبی کے دشمن سے زیادہ اپنے نبی کی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ کون؟ امام سجاد، 72 کا عزادار، کیا کہہ رہا ہے؟ جہنم میں بھیجا شیطان خوش، جنت میں بھیجا نبی خوش، اور مجھے معلوم ہے، امام کہہ رہا ہے کہ تجھے اپنے نبی کے دشمن سے زیادہ اپنے نبی کی خوشی عزیز ہے، تو اے خدا مجھے جنت میں بھیج دے، مجھے معاف کر دے۔ اور اسی کا بیٹا عالم غربت میں کیا دعا کر رہا ہے؟ اے خدا وَلَا تَجْمَعْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِنَا فِي سَخَطِكَ، اے خدا ہمارے شیعوں کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ جہنم میں ایک جگہ قرار مت دینا۔ امام زمانہ کو کتنا ناگوار ہوگا، میرا شیعہ جو دنیا میں ماتم کرتا رہا وہ اور دشمن اہل بیت ایک جگہ ہو، جو زینب کی بے پردگی پہ گریہ کرتی رہی، اس بے پردگی کی وجہ سے عذاب آتش میں مبتلا ہو، امام کو گوارا نہیں ہے۔ اور یہ ہے محبت امام کی عزیزان کی۔ اللہ قدر جانے، اپنی اہمیت جانے، کتنے ذی قیمت ہیں آپ مومنین، آپ عزادار۔ امام آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے، امام آپ کی اصلاح کے لیے دعا کرے۔ بس عزادار، میں نے مصائب کا آغاز کر دیا اہل بیت کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ محبت، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے گناہ کر کر کے پھر بھی اتنی نیکیاں کمائی ہیں، اتنی نعمتیں حاصل کی ہیں، خدا نے اپنے خزانے کے دروازے بند نہیں کیے۔ اگر ہم تھوڑی اللہ کی اطاعت کرتے تو خدا کیا کچھ نہ کرتا ہمارے ساتھ۔
अल्लाहु अकबर। कि इतने गुनाहों के बावजूद भी हमारे मौला ने हमें कभी भूखा नहीं रखा, हमें प्यासा नहीं रखा। इमाम अली की रिवायत मौजूद है। तवज्जो, रुमैला नामी शख्स आया था और उसने एक दफा अर्ज किया था, तफसीली रिवायत सिर्फ एक जुमला अर्ज कर रहा हूं कि जब हमारा कोई मोमिन, कोई पैरोकार बीमार हो जाता है, कौन? हमारा मोमिन बीमार हो जाता है, तो हम अहले बैत, अली नहीं रसूल और आले रसूल मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, 14 मासूमिन, हाथ उठा के उस मोमिन के लिए दुआ करते हैं, खुदा इस मोमिन को सेहत और सलामती अता फरमा। अल्लाहु अकबर। यह है रुमैला की रिवायत बिहारुल अनवार में, और उसकी सेहत और सलामती के लिए दुआ करते हैं। और जब हमारा कोई मोमिन परेशान हो जाता है, उसकी परेशानी को रफा करने के लिए हम अहले बैत दुआ करते हैं। बस अज़ादारों, ये मोहब्बत अहले बैत है जो हमसे तकाजा कर रही है। बस अज़ादारों, बेपर्दगी का तज़किरा आया है तो चाहता हूँ आज बीबी ज़ैनब के कुछ मसाइल पढ़ूं। वक्त पूरा हो गया, चंद जुमले चाहता हूँ बीबी ज़ैनब के लिए कुछ जुमले अदा करूं। बीबी ज़ैनब का दिल बड़ा मग़मूम है, इसलिए कि बीबी ज़ैनब ने जो मसाइब देखे हैं वो किसी और ने नहीं देखे। रसूल अल्लाह का जनाजा बीबी ज़ैनब ने देखा, माँ पे जलता हुआ दरवाज़ा गिरा, ज़ैनब देख रही है। हाँ, बस आप समझ गए ना मैं कहाँ लाना चाह रहा हूँ आपको। दिल खोल के गिरिया के अइम्मा ने कहा, अल्लाहुम्मा रहम, ए खुदा रहमत नाजिल कर उन सदाओं पर जो हुसैन के बुका में बुलंद होती हैं, और ऐसे रोए, हुक्म दिया है ऐसे रोया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान बेटी की मैयत पे रोती है। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब वो है जिसने भाई हसन के कलेजे के टुकड़े देखे हैं। ज़ैनब वो है जिसने 70 कदम से हुसैन के कटे हुए सर को देखा। ये ज़ैनब है। अमान मियाने हमें दिल, हाँ अमानस दिले ज़ैनब, दिले ज़ैनब बहुत पारा पारा है, बहुत गमज़दा है। यहाँ तक तो हुसैन के मसाइब थे। अरे खेमों में तो सैयद सज्जाद थे ना, खेमों का जलना किसने देखा? दिले ज़ैनब ने देखा। अरे सकीना के तमाचे लगे किसने देखा? ज़ैनब ने देखा। बच्चों को दिलासा कौन दे रही है? ज़ैनब दे रही। ज़ैनब का दिल बहुत बड़ा है, बहुत मग़मूम है, और खुदा ने बीबी ज़ैनब के दिल को आमादा किया है। तवज्जो रखिएगा, बस मसाइब का मुख्तसर जुमले अदा कर रहा हूं। बीबी ज़ैनब के मसाइब हैं कि क्या क्या जुल्म देखे ज़ैनब ने। बस अज़ादारों, जब माँ पे जलता हुआ दरवाजा गिर रहा था, बीबी ज़ैनब देख रही थी। मैं हाथ जोड़ के कहूं, बीबी ये माँ पे जलता हुआ दरवाजा नहीं है, ये करबला की तैयारी है। यहाँ जलता हुआ दरवाजा है, करबला में ख़याम को आग लगेगी। अजरुकुम अल्लाह। हाँ, जब माँ दरबार जा रही थी, महाजरो अंसार के सामने माँ के सर पे चादर है, ज़ैनब छोटी सही देख रही थी। असाली मेरी माँ कमर झुकाए हुए, कमर खमीदा मुअस्सबत अर्रास बाक़ियतल ऐने नहलतल जिस्म, इस आलम में जा रही है। मैं कहूँ बीबी ये तैयारी है। अरे आज माँ दरबार गई लेकिन सर पे चादर है, कल यजीद शराबी के दरबार में जाना होगा। लेकिन बीबी बहुत फर्क है, वहां शराबियों का मजमा होगा, वहां सर पे चादर नहीं होगी। बीबी को तैयार किया है। और जब बाबा अली का जख्मी सर देखा, अजरुकुम अल्लाह, हाँ अहले बैत को पुरसन है बीबी ज़ैनब का। जब मौला अली का सर देखा, एक दफा मौला अली को लाया गया, अपने हुजरे में आए, और जनाब ज़ैनब ने जब बाबा के जख्मी सर को देखा, खून बह रहा है, एक दफा गिरिया करना शुरू किया। अल्लाह अकबर। जनाब अमीर से ज़ैनब का गिरिया बर्दाश्त न हुआ। कहा अब जनाब अमीर ने गिरिया करना शुरू, मेरी बेटी ज़ैनब गिरिया न कर, तेरे बाबा का कलेजा फटा जाता है।
اللہ اکبر. بس مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے, مجھے عرض کرنے دیجیے تاکہ مصائب کامل ہو جائیں. جب مولا نے اپنے دارالحکومت کو مدینے سے کوفے منتقل کیا, بیٹیوں کو وہاں چھوڑا, خود تشریف لائے. بعد میں امام حسن سے کہا بیٹا حسن جاؤ اپنی بہنوں کو لے کر آؤ. امام حسن لے کے چلے, لیکن ایک وصیت کی امام نے سفارش کی, علیک باللیل, بیٹا رات کی تاریکی میں لے کر آنا, بہنوں کو دن کے اجالے میں مت لانا. امام رات کی تاریکی میں لے کر آئے, کوفے کے دروازے پہ پہنچے, اعلان کر دیا آج کوئی کوفے سے نہ نکلے, رسول کی گھر والے بیٹیاں, زہرا کی بیٹیاں آج کوفے میں داخل ہونا چاہ رہی ہیں. مولا امیر المومنین خود بنفس نفیس تشریف لے گئے, ہاتھ میں مہار پکڑی شتر زینب کی اور لے کے چلے. تھوڑی دیر نہ گزرے تھے کہ آواز دی بیٹا زینب ذرا پردہ ہٹاؤ, رات کی تاریکی محمل ہے, پردہ پڑا ہوا ہے, بی بی کالے برقعے میں ملبوس ہے. پردہ ہٹایا. جناب عبید نے کہا زینب یہ کوفے کا پہلا چوک ہے, یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. ایک دفعہ پردہ گرا دیا, تھوڑی دیر آگے چلے, پھر کہا زینب پردہ ہٹاؤ. جناب زینب نے پردہ ہٹایا, کہا کہ بیٹا زینب یہ کوفے کا بازار ہے. اب علی تعارف کرا رہے ہیں, زینب کی حیرانگی میں اضافہ ہو رہا ہے. جناب زینب نے تاریخ جملہ کہا بھیا, کہا کہ بابا ارے یہ کوفے کا چوک, کوفے کی گلیاں, کوفے کا بازار, بھیا عباس کو بتائیں وہ بازاروں میں جائیں گے. بس ایک دفعہ مولا نے کہا زینب ارے آج شہزادی بن کے آئی ہے, ایک دن آئے گا اور حسن بستہ ہوگی. اجرکم اللہ. ہاں بابا کا سر دیکھا تو کل حسین کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھنا ہے. بی بی اپنے دل کو مضبوط کر لے. بھائی حسن کے کل مختصر کر دیا, بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے. میں کہوں یہ کلیجے کے ٹکڑے نہیں ہیں, آج کلیجے کے ٹکڑے ہیں, کل ابن حسن کے لاشے کے ٹکڑے دیکھنے ہوں گے. بس عزادارو یہ بہن ہے جس نے اتنے مصائب دیکھے کسی اور نے نہ دیکھے. میرا امام زمانہ اپنی پھوپھی میں سلام کرتا ہے. اللہ اکبر. ارے یہ وہ بہن ہے جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہے. ارے خود خنجر چل رہا ہے, حسین ذبح ہو رہا ہے, زینب فریاد کر رہی ہے. اے مسلمانوں کیا تم میں کوئی اللہ لعنت اللہ